تأكلون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا أذلكم وأوطعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم قال فهزمهم الله قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فتصرفن من الغنيمة فأتوهم فصرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. باب فی الکمناء. کمناء جمع ہے کمین کی، جیسے حکما جمع ہے حکیم کی، سفہا جمع ہے سفیہ کی. کمین وہ شخص جو دشمن کی طاق میں اور گھات میں چھپ کر بیٹھا ہو کہ موقع ملتے ہی اس پر حملہ کر دیں، اس کو قتل کر دیں. کمین وہ شخص کہ جو دشمن کی طاق اور اس کے گھات میں چھپ کر بیٹھا ہو کہ موقع ملتے ہی اچانک اس پر حملہ کر دے، اس کو قتل کر دے. اردو اور فارسی میں کمین یا کمین گاہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں آدمی دشمن کی طاق میں گھات لگا کر بیٹھے. وہ جگہ جہاں گھات لگا کر دشمن کی طاق میں بیٹھے، اس جگہ کو بھی کمین کا یا کمین گاہ کہتے ہیں. جب آدمی کو کوئی جس کو وہ اپنا سمجھتا تھا وہی جو ہے چھپ کر کے اس کو نقصان پہنچائے، تو ایسے شخص کے لیے اردو محاورہ کیا؟ پیٹھ میں خنجر. پیچھے سے آیا نا، پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا. اور شاعر کہتا ہے کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ایسے موقع کے لیے. تو اس کے اندر، اس حدیث کے اندر غزوہ وحد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صف بندی کرائی قتال شروع ہونے سے پہلے ہی. احد پہاڑ کو پیچھے کیا اور اس کے سامنے ایک پہاڑ کے اوپر تقریباً 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور ان کو سخت تاکید کی کہ تم لوگوں کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسی جگہ پر ڈٹے رہنا ہے اور ہمارا دفاع کرنا ہے کہ ادھر سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، ہم چاہے جیتیں یا ہاریں. لیکن جب ابتدائی غلبہ دیکھ کر کہ کفار بھاگنے لگے، کچھ لوگ بلکہ زیادہ تر لوگ پہاڑی سے اتر آئے. اور اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، کفار کے لشکر کے سپہ سالار تھے. انہوں نے دیکھا یہ منظر تو ایک دم پلٹ کر کے وہ ادھر پہنچ گئے اسی پہاڑی پر، اور مسلمان بالکل بیچ میں پڑ گئے، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، اور اس طریقے سے پانسا پلٹ گیا اور حاصل ہونے والی فتح شکست سے بدل گئی. ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. انہوں نے فرمایا کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الرماة یوم احد وکانوا 50 رجلا عبداللہ ابن جبیر.
جس پہاڑ پر ان 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی عمارت اور قیادت میں مقرر فرمایا تھا، اس پہاڑ کو اسی نسبت سے آج جبل الرمات کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تیر اندازوں پر جو 50 افراد تھے عبداللہ ابن جبیر کو مقرر فرمایا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، ان رأیتمونا تخطفنا الطیر، اگر تم لوگ ہمیں دیکھو کہ ہم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے اور ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، فلا تبرحوا من مکانکم، جب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنی اس جگہ سے نہ ہٹنا، حتیٰ ارسل الیکم، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس قاصد بھیجوں تم کو بلانے کے لیے۔ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے ان لوگوں کو یعنی مشرکوں کو شکست دے دی ہے اور ہم انہیں روند رہے ہیں، فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، تب بھی تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس قاصد بھیجوں۔ قال، راوی حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، فَحَزَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی۔ قال، کہتے ہیں، فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يُسْنِدْنَ عَلَى الْجَبَلِ، خدا کی قسم ہم نے مشرکین کی عورتوں کو دیکھا کہ جان بچانے کے لیے وہ جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ ہم نے مشرکوں کی عورتوں کو دیکھا کہ جان بچانے کے لیے وہ جلدی جلدی پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں۔ فقال اصحاب عبداللہ ابن جبیر، تو یہ ابتدائی غلبہ، مسلمانوں کا ابتدائی غلبہ دیکھ کر کے حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں کو جو جبل رمات پر تھے اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، انہوں نے کہا، الغنیمتا، اے قومی، الغنیمتا، یہ اے حرف ندا ہے اور قوم منادا ہے، چلو غنیمت لوٹو، اے لوگو غنیمت لوٹو، ظاہر اصحابکم، تمہارے ساتھی غالب آ گئے، فما تنتظرون، پھر کیا انتظار کر رہے ہو؟ فقال عبداللہ ابن جبیر، تو حضرت عبداللہ ابن جبیر نے فرمایا، انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھول گئے اس بات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں سے کہی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں قاصد بھیجوں کچھ بھی ہو جائے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، واللہ لناتین الناس فلنصیبن من الغنیمت، بخدا ہم ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے۔ فاتوا، چنانچہ وہ لوگ پہاڑ سے اتر کر کے ان لوگوں کے پاس پہنچے، فصرفت وجوہہم، ان کے چہرے پھیر دیے گئے، واقبلوا منہدمین، اور شکست خوردہ ہو گئے۔ چلیے باب في الصفوف. وبه قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزه بن ابي وسيد عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر اذ اكثركم يعني غشركم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. قتال کے لیے صفحہ درست کرنے کے بیان میں حمزہ ابن ابو اسید اپنے والد ابو اسید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت بدر کے دن ہم لوگوں نے اپنی صفحیں درست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
جس وقت بدر کے دن ہم لوگ اپنی صفیں درست کر چکے، فرمایا اذا کسبوکم یعنی غشوکم فرموہم بالنبل، جب وہ لوگ تمہارے قریب پہنچ جائیں. قریب پہنچ جائیں کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ رہے کہ تمہارے پھینکے ہوئے تیر ان تک پہنچ سکیں. فرموہم بالنبل، تو پھر ان پر تیر پھینکنا. وسط دور سے کہ کوئی تیر پہنچے کوئی تیر ان تک نہ پہنچے، دور سے تیر اندازی مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں بہت سارے تیر ضائع اور بیکار ہو جائیں گے. وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، اور اپنے تیر بچا کر رکھنا. اس کا یہی مطلب ہے کہ دور سے تیر نہ پھینکنا، کیونکہ یہ ہوگا اس صورت میں کہ کوئی تیر ان کو لگے گا اور کوئی تیر نہیں لگے گا، وہ ضائع ہو جائے گا. تو بچا کر رکھنے کا یہی مطلب ہے کہ جب وہ اتنے قریب آ جائیں کہ تمہارا ہر تیر ان تک پہنچ سکے تبھی تیر اندازی کرنا، اس سے پہلے تیر اندازی نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ہم سب بندی کر چکے بدر کے دن یہ فرمایا اذا کسبوکم یعنی غشوکم، جب وہ لوگ تمہارے خوب قریب آ جائیں کہ تمہارے تیر ان تک پہنچ سکیں، فرموہم بالنبل، تب ان پر تیر برسانا. واستبقوا نبلکم، اور اپنے تیروں کو بچا کر رکھنا، دور سے پھینک کر ضائع مت کرنا. پڑھیے. باب في سرد السيوف عند اللقاء. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عيسى بن النجيح وليس بالبلدي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكتبوكم فرموهم بالنبل ولا تسروا السيوف حتى يغشوكم. یہ وہی حدیث ہے اوپر والی، البتہ یہ دوسری سند سے ہے اور اس میں سل سیوف کا اضافہ ہے. نبی علیہ السلام نے بدر کے دن فرمایا کہ اذا کسبوکم فرموہم بالنبل، جب وہ تمہارے قریب ہو جائیں تب ان پر تیر برسانا. ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، اور تلوار مت سونتنا. میان سے تلوار نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ سل، جسے اردو میں کہتے ہیں سونتنا، سمجھ گئے؟ یعنی میان میں سے تلوار باہر نکالنا. ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، اور تلوار مت سونتنا یہاں تک کہ وہ تم سے گتھم گتھا ہو جائیں، یعنی بالکل جو ہے قریب آ بھیڑیں تب تلوار کا استعمال کرنا. فاصلے پر ہوں اور تیر وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس وقت تک تیر ہی پڑھو. باب بالمبارزة. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مزبرق عن علي رضي الله تعالى عنهم قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة فاختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأسخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلنا واحتملنا عبيدة. اگر مقابلہ اجتماعی ہو، مقابلے کو دشمن سے مقابلے کی دو صورت ہیں، ایک اجتماعی کی ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے، دوسرا انفرادی یعنی فردن مقابلہ، اسی کو مبارزت کہتے ہیں.
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہادر صف میں سے نکل کر میدان جنگ میں آئے، کوئی بہادر صف قتال میں سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابل لشکر کو للکار کر کہے حل من مبارزن، ہے کوئی مائی کا لال، یہ جو میرے مقابلے میں آئے، اس کو کہتے ہیں مبارزت، اسے کہتے ہیں مبارزت۔ حضرت علی فرماتے ہیں تقدمہ یعنی عتبہ بن ربیعہ عتبہ ابن ربیعہ آگے آئے، یعنی سب سے آگے آئے نکل کر۔ کون؟ عتبہ ابن ربیعہ، اور اس کے پیچھے آئے اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ۔ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں بھائی، اور عتبہ کا لڑکا ولید ابن عتبہ۔ فنادا من یبارز، تو ان میں سے ہر ایک نے پکارا کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ فانتدب لہ شباب من الانصار، تو کچھ انصاری جوانوں نے اس کی پکار پر لبیک کہا ہم۔ یہ انصاری جوان کون تھے؟ عبداللہ ابن رواحہ، عوف ابن افرا اور معوذ ابن افرا۔ عبداللہ ابن رواحہ، عوف ابن افرا اور معوذ ابن افرا، یہ تین انصاری جوان نکل کر میدان میں آئے۔ فقال، تو انہوں نے پوچھا من انتم، آپ لوگ کون ہیں؟ فاخبروہ، انہوں نے بتلایا کہ ہم انصار میں سے ہیں۔ فقال لا حاجت لنا فیکم، وہ قریش کے علاوہ کسی کو بہادر سمجھتے ہی نہیں تھے، اور بلکہ کمزور سمجھتے تھے، اور کمزور سے لڑنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ تو کہا لا حاجت لنا فیکم، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ تم سے کیا لڑیں۔ انما اردنا بنی عمنا، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں یعنی قریش کے جوانوں کو چاہتے، وہ آئے ہمارے مقابلے میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ رہے تھے منظر، تب نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث، تین کو پکارا، چونکہ وہاں سامنے تین تھے نا، اس وجہ سے ان تین کو پکارا۔ فاقبل حمزہ الی عتبہ، تو حمزہ تو عتبہ کی طرف بڑھے، واقبلت الی شیبہ، اور میں شیبہ کی طرف، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مقابل کو نمٹا دیا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو نمٹا دیا اور میں نے شیبہ کو نمٹا دیا۔ واختلف بین عبیدہ والولید ضربتان، اور حضرت عبیدہ جو ہے ولید ابن عتبہ کی طرف بڑھے تھے نا، تو عبیدہ اور ولید کے درمیان مار ہوتی رہی۔ فاسخنا کل واحد منہما صاحبہ، دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے مد مقابل کو زخمی کیا۔ تو کہتے میں تو فارغ ہو ہی گیا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو شیبہ کو نمٹا کر فارغ ہو ہی گیا تھا۔ ثم ملنا علی الولید، پھر ہم ولید کی طرف متوجہ ہوئے، مائل ہوئے۔ فقتلنا، ہم نے اس کو قتل کیا، اور عبیدہ ابن حارث چونکہ زخمی ہو گئے تھے تو وہ تملنا عبیدہ تھا، ہم عبیدہ کو اٹھا لائے، ہم عبیدہ کو وہاں سے اٹھا لائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مبارزت فردن مقابلہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر بے اذن الامام ہو
تب تو بالاتفاق جائز ہے. جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ، ان تینوں کو مقابلے کے لیے بھیجا نا. تو اگر یہ مبارزت باذن الامام ہو تب تو بالاتفاق جائز ہے، اور اگر یہ مبارزت بدون اذن الامام ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وہ بھی جائز ہے. اور اس کی بھی دلیل اسی حدیث میں ہے. جب وہ تین اب میدان میں آئے تھے، عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، اور انہوں نے للکارا تھا من یبارز، تو جو تین انصاری جوان مقابلے میں نکلے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جاؤ مقابلہ کرو نا. تو بدون اذن الامام ہی تو نکلے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی، انہیں ٹوکا نہیں، تو یہ بھی اجازت ہے. ہاں، حنابلہ کے ہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ مبارز کی ابتدا اگر کفار کی طرف سے ہو تب تو اس صورت میں مبارز یہ مستحب ہے، اس صورت میں مستحب ہے. اسی طریقے سے اگر ابتدا کسی طاقتور اور بہادر مسلمان کی طرف سے ہو تو اگرچہ بدون اذن الامام ہو پھر بھی یہ مباح ہے. اور اگر ابتدا کسی کمزور مسلمان کی طرف سے ہو، ہاں بس اکیلے سب میں سے نکل آئے آ جاؤ آ جاؤ، یہ مکروہ ہے. آئی بات سمجھے؟ اگر ابتدا کفار کی طرف سے تب تو طاقتور مسلمان کا مقابلے میں آنا یہ مستحب ہے، اور اگر ابتدا طاقتور اور بہادر مسلمان کی طرف سے ہے تو اگرچہ بدون اذن الامام ہو پھر بھی مباح ہے. لیکن اگر ضعیف مسلمان کی طرف سے ابتدا ہو تو وہ مسلمانوں کا ناک کٹوانے کے علاوہ اور کیا کرے گا، اس وجہ سے یہ مکروہ ہے. پڑھو ہے. باب بالنهي عن المسند وبه قال حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن شباب عن ابراهيم عن علي بن عبيدة عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الناس قدرة اهل الايمان. باب فی النہی عن المسلط. مسالہ بالقومی و مسلہ، مسلح کرنا، کسی جاندار کو بری طرح قتل کرنا، اعضاء کو الگ الگ کاٹنا، الگ الگ کر دینا، یہ ہے مسلح. اس سلسلے میں مسئلہ حکم کیا ہے؟ مختصر بات، کافر کا مسلح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کافر پر یا دشمن پر قابو پانے کے بعد مسلح کرنا جائز نہیں. ہاں، قابو پانے سے پہلے اس پر قابو پانے کے لیے چاہے جس طرح قتل کرے، پیر میں مارے طرح پیر کٹ جائے، یہاں پر لگے کان کٹ جائے، آنکھ پر مار دے، جس طرح سے بھی ہو، قابو پانے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. جیسے احراق بالنار ہے، دشمن کو آگ میں جلانا، یا کسی مکان میں مثلا قید ہے آگ لگا دینا کہ اسی میں جل جائے، تو ایسا کرنا
صرف اس صورت میں جائز ہے جب اس کے علاوہ اس پر قابو پانے کی کوئی اور صورت نہ ہو. قابو پانے کے بعد یہ جائز نہیں ہے. ہاں قابو میں نہیں آ رہا ہے اور قابو پانے کی یہی صورت ہے تو اس صورت میں اس کی گنجائش ہے. بات آئی سمجھ میں نہیں؟ خلاصہ کیا ہوا کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اس کا مصلح کرنا درست نہیں ہے. ہاں قابو پانے سے پہلے اس پر قابو پانے کے واسطے جس طرح چاہے بھی قتل کر سکتا ہے. پڑھ لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعف الناس قتلۃ اہل الایمان. لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط احتیاط برتنے والے اہل ایمان قاتلین ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو بہت احتیاط برتتا ہے، اچھی طرح قتل کرتا ہے، یعنی وہ مصلح نہیں کرتا ہے. یہ مطلب ہے. جیسے کہ حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کو فرض قرار دیا ہے. لہذا جب کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور اچھی طرح ذبح کرنے کا طریقہ بھی آگے بتایا کہ سب سے پہلے چھری تیز کر لو، سب سے پہلے چھری تیز کر لو. تو لوگوں میں قتل کرنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ احتیاط برتنے والے اہل ایمان میں سے قتل کرنے والے ہیں کہ وہ مصلح نہیں کرتے ہیں. پڑھیے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران ان عمران ابقله غلام فجعل الله عليه لئن قتل عليه ليقطعن يده فارسلني لأذن له فاتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المسلة فاتيت عمران بن حسين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المسلة. حیاج ابن عمران سے روایت ہے کہ میرے والد عمران کا ایک غلام بھاگ گیا تو انہوں نے اللہ واسطے اس پر یہ نظر مانی تھی کہ اگر وہ اس پر قادر ہوئے، اس پر قابو پائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. کہنے تو کہہ گئے. فارسلنی، پھر میرے والد عمران نے مجھے بھیجا. کس واسطے؟ لأسأل لہ، کہ اس بارے میں ان کے واسطے اس بارے میں کسی سے مسئلہ پوچھ کر کے آؤں. فأتيت سمرة بن جندب، میں سمرہ ابن جندب کے پاس پہنچا. فسألته، ان سے میں نے پوچھا. فقال، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دیتے تھے صدقہ خیرات کرنے کی اور منع فرماتے تھے مصلح کرنے سے. پھر میں عمران بن حسین کے پاس گیا اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے صدقہ خیرات کرنے کی اور منع فرماتے تھے مصلح کرنے سے. تو یہاں تو مطلقاً ممانعت ہے مصلح سے، لیکن صورت اس کی وہی ہے. کیا مراد یہی ہے کہ قابو پانے کے بعد پھر مصلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور قابو پانے کے لیے اگر ضرورت ہو تو مصلح یعنی اعضاء کاٹ سکتے ہیں، جس طرح سے بھی قتل کر سکتے ہو قتل کر سکتے ہیں. پڑھو. باب في قتل النساء. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن نوح وقتيبة عن ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع
بابن فی قتل النساء، میدان جنگ کے اندر بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل کرنا کیسا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنا درست نہیں، الا یہ کہ وہ بچہ لڑائی میں شریک ہو، مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی قتل کرنا درست نہیں، الا یہ کہ وہ لڑائی میں شریک ہوں یا وہ عورت جو ہے ان کفار اور مشرکین کی، ان کفار کی ملکہ ہو۔ اسی طریقے سے بوڑھوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں جبکہ وہ لڑائی میں شریک نہ ہو، الا یہ کہ وہ صاحب الرائے ہو اور اس کو جنگی تجربہ ہو، جیسے کہ غزوہ حنین کے موقع پر درید ابن سمہ کے قتل کا آپ نے اسی وجہ سے حکم دیا تھا، حالانکہ اس کی عمر اس وقت 120 سال تھی، لیکن بڑا ہی ذی رائے تھا، وہ اپنے لوگوں کو داؤ پیچ بتا سکتا تھا، اس وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں مقتول پائی گئی۔ تو ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں مقتول پائی گئی، فَأَنْكَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر نکیر فرمائی۔ دوسری روایت پڑھ لی بھائی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا عمرو بن مرقع ابن سيف بن رباح قال حدثني ابي عن جده رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فراى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امراه قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل، قال وعلى المقدمه خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن امراه ولا عظيما۔ حضرت رباح ابن ربیع کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک غزوے میں، تو آپ نے لوگوں کو کسی چیز کے اوپر اکٹھا دیکھا، جیسے یہاں مولسری میں کوئی تھوک دیتا ہے نا تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ نے لوگوں کو کسی چیز پر اکٹھا دیکھا تو آپ نے ایک صاحب کو بھیجا اور فرمایا ذرا دیکھ کر آؤ کس چیز پر یہ لوگ اکٹھا ہیں۔ فجاء، چنانچہ وہ صاحب آئے، دیکھ کر کے آئے آپ کے پاس، فقالا، اور بتلایا، علی امرأۃ قتیل، ایک مقتولہ عورت کے پاس جمع ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ما کانت ہذہ لتقاتل، یہ عورت لڑ تو نہیں رہی تھی، پھر کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عورت جو ہے قتال میں شریک نہیں ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے مطابقت، سمجھ گئے نہیں؟ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مقتولہ عورت ہے تو کیا فرمایا آپ نے؟ بھائی یہ عورت لڑائی تو نہیں کر رہی تھی نا، پھر کیوں قتل کیا گیا؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر عورت جو ہے قتال میں شریک نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ قال، راوی فرماتے ہیں اور لشکر کے اگلے دستے پر خالد بن ولید تھے، تو آپ نے ایک صاحب کو بھیجا، فقال، اور کہا، قل لخالد، جا کے خالد سے کہہ آؤ میری طرف سے کہ لا تقتلن امرأۃ ولا عصیفا، نہ قتل کرنا کسی عورت کو اور نہ عصیف یعنی کسی مجاہد کے خادم کو۔ عصیف کہتے ہیں اس اجیر کو اور مزدور کو جو مجاہد، جسے کسی مجاہد کی خدمت پر لگایا جاتا ہے کہ یہ جو
مانگے وہ لا کر کے ان کو دینا. پڑھیے. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم. اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. مشرکین کے شیوخ کو قتل کرو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقی رکھو، یعنی انہیں قتل نہ کرو. ہم نے شیوخ کا ترجمہ شیوخ ہی کرایا، یہ نہیں کہ ہمیں شیخ کا معنی معلوم نہیں، سمجھے نا. اصل میں اس حدیث میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کا معنی بوڑھا لیا ہے کہ مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کر دو، البتہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچوں سے مراد جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو باقی رکھو. تو یہ حدیث شوافع کی حجت ہے، حنفیہ کے خلاف ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ کے معنی میں بہت، لفظ شیخ کے معنی میں بہت وسعت ہے. آپ حدیث پڑھتے ہیں سند کے اندر شیخ فلاں شیخ فلاں، اور کتنے شیوخ اس میں ایسے ہیں جو بالکل جوان، ابھی 9 عمر ہے نہیں. تو شیخ کا لفظ کبھی تو شاب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو اس وقت شاب کا معنی جوان، تو اس کے مقابلے شیخ کا معنی بوڑھا. اور شیخ کا لفظ کبھی صبی کے معنی میں بولا جاتا ہے، تو صبی کے معنی بچہ، اس کے مقابلے شیخ کا معنی جوان. سمجھے؟ یہاں دیکھیے شرخ سے چھوٹے بچے مراد ہیں نا، اس کے مقابلے میں شیوخ کا لفظ آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوں گے؟ جوان. تو مطلب یہ ہوگا اقتلوا شیوخ المشرکین، مشرکین کے جوانوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں انہیں تو قتل کر دو، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں انہیں باقی رکھو، انہیں قتل نہ کرو. پڑھیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لم تقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم في السوق إذ هتف هاتف باسمها لابنة فلانة قالت أنا قلت وما شانك قالت حدثته قالت فانطلق بها فضربت عنقها قالت وما أنت عجب منها إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لم تقتل من نسائہم تانی بنی قریظہ الا امرات. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یہود کے 2 فرقے بہت بڑے تھے نا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش، اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ان کا ربط و ضبط، ان سے باہمی مشورے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. چنانچہ مطلب ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ہوا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہیں جوان، ان کو قتل کر دیا جائے گا، البتہ عورتوں بچوں کو کوئی تعلق نہیں. تو جس وقت بنو قریظہ کے جوانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، حضرت عائشہ فرماتے ہیں
کہ کوئی بھی عورت قتل نہیں کی گئی سوائے ایک عورت کے. اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں قتل کی گئی. تو کہتے بنو قریظہ کے مردوں کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا باہر، انہی میں کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باتیں کر رہی تھی، اور بات کرتے کرتے وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. تو اتنے میں کسی نے اس کا نام لے کر پکارا کہ فلانی کہاں ہے؟ تو فوراً وہ بولی میں یہاں ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا تیرا نام کیوں پکارا گیا؟ تو کہتی کہ میں نے ایک حرکت کر رکھی تھی، چنانچہ اسے لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں تعجب کرتی رہی کہ اسے یہ معلوم تھا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے، میں بھی قتل کی جاؤں گی، لیکن اس کے باوجود وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. اتنا کوئی اس کو وہی نہیں تھا. مجھے حیرت ہوتی ہے آج تک. اور کیا حرکت کر رکھی تھی اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں دی تھیں بہت زیادہ. یہ تھا اس کا جو دی تھی نہیں بلکہ دیا کرتی تھی. تو ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی یعنی بنو قریظہ کی عورتوں میں سے کوئی نہیں قتل کی گئی سوائے ایک عورت کے. انہا لعندی، وہ میرے پاس موجود تھی. کم اس وقت جس وقت باہر بنو قریظہ کے مرد جو ہے قتل کیے جا رہے تھے. تحدثو، وہ بات کر رہی تھی، اور تضحکو ظاہرن و باطنن، وہ ہنس رہی تھی پیٹھ کے بل بھی پیٹ کے بل بھی. پیٹھ کے بل بھی اور پیٹ کے بل بھی، جس کو کہتے ہیں محاورے میں، یہ محاورہ ہے یعنی مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرا رہے تھے ان کے مردوں کو بازار میں. اذ حطف حاطف باسمها ابنۃ فلان، کہ اچانک کسی پکارنے والے نے اس کا نام لے کر پکارا کہ فلاں بنت فلانا. وہ بولی انا، میں یہاں ہوں. قلت وما شانک، میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے تیرا نام پکارا ہے؟ قالت، تو وہ بولی حدث احدثت، ایک حرکت میں نے کر رکھی ہے. حدث احدثت، ایک حرکت میں نے کر رکھی ہے. قالت، حضرت عائشہ فرماتے ہیں فانطلق بها، چنانچہ اسے لے جایا گیا. فضربت عنقها، اور اس کی گردن مار دی گئی. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فما انسا عجبا منها، میں نہیں بھولتی اس پر تعجب کی وجہ سے انہا تضحک ظاہرا و بطنا، کہ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. وقد علمت انہا تقتل، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی اسے بھی قتل کیا جائے گا، پھر بھی کیوں اتنا ہنس رہی تھی. جاؤ.